للہیت کے بھی منافی کر رہے ہوتے ہیں اور اخلاص کا تو اس کے اندر کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا. کیا فرمائیے گا؟ بالکل آپ نے جس طرف توجہ دلوائی اس کے لیے صرف اتنا کہتی چلوں گی کہ جہاں افکار محمد و آل محمد ہیں وہاں خلوص اخلاص للہیت کی وہ حسین راستے ہیں کہ جہاں سے قرب خدا پانا بہت آسان ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی ایام رمضان گزر گئے اور ایام رمضان میں کتنی خوبصورت پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی کہ جس کو پروردگار نے ولایت کے اس زینے پہ فائز کیا کہ جس کا اعلان نبی مکرم نے ولایت کا اعلان کر کے ان کو زینے پہ کھڑے کر کے کہا تھا من کنتم مولا فہذا علی اور مولا. لیکن دیکھیے کہ وہاں ظاہری دکھاوا و ظاہری طور پہ نمود و نمائش کا پوری حیات جناب امیر میں کہیں آپ کو شائبہ نہیں نظر آئے گا. تمام زندگی اتنی عز و انکساری میں گزاری اور یہ جو ماہ سیام گزر گیا جس میں ہم لوگ جب افطار کرتے ہیں تو ہزار نعمت خداوندی سامنے ہوتی ہیں اور پھر بھی ہم لوگ اپنے روزے کی نقاہت کا اظہار یہ کرتے ہیں کہ روزہ کھولا ہے کچھ وقت کے لیے رک جائیے ہم ابھی نماز ادا نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے حقائق ہے. لیکن وہیں اسی رمضان کے ماہ میں ہمیں اخلاص کا خلوص کا وہ منبع کہ جو سر سے لے کے پاؤں تک پروردگار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو پھر اگر جنگ میں کوئی تیر پنڈلی میں لگ جائے اور مسجد جا نماز پہ ہوں تو رسول اللہ کہیں علی کا تیر تب نکالنا جب وہ مسجود ربی ہوگا. کیوں؟ اس کا جسم موافق موم کے ہو جائے گا کہ خلوص کے آثار جسم کو اتنا نازک کر دیں گے کہ تیر نکالیں گے تو خبر نہ ہوگی. اور پھر اسی زمرے میں یہ بات کہتی چلوں گی آخری جملہ کہا فزت برب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب کامیابی دیکھیے کہ کتنی خوبصورت کامیابی ہے. ہم لوگ عمومی طور پہ دنیا کے اندر صلہ رحمی کرتے ہوئے اخلاص کی بات ہو رہی ہے نا آپ نے کہا اخلاص فلاں شخص کہتے ہیں میں مخلص ہوں وہی چند لمحے کے بعد کسی دنیاوی میٹیریلسٹک میٹر کے اوپر آپ کے ساتھ ایسا ڈسپیوٹڈ ہو جائے گا کہ وہی آپ کے بارے میں برے تاثرات دینے لگے گا. لیکن جہاں خلوص کے اخلاص کے معنی آل محمد نے بتائے ہیں وہاں کہا میرا قاتل آئے گا یہ شربت رکھ لو اس کے دل پہ ذوف طاری ہوگا اے میرے بیٹے یہ شربت اس کو پلا دینا. جو قاتلوں کو شربت پلائے وہ اخلاص کے کس زینے پہ ہوں گے وہ مخلص ہونے کے کیا معیار بتا رہے ہیں کہ اپنے قاتلوں سے بھی نیکی کر رہا. اتنی ہی ضرب لگانا جتنی اس نے مجھ پر لگائی. بے شک بے شک. اور پھر صرف یہی نسبت نہیں ہے کہ جناب امیر کی نسبت میں تو یہ بھی کہتی چلوں گی کہ جہاں فزت برب کعبہ اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کامیابی کیا ہے کہ ایک فرقہ تھا ایک مرتب فرقہ ابھی بھی موجود ہے کہ ایک فرقہ تھا کوئی جو جناب امیر کے معجزات کرامات ان کے اطوار ان کے اقوال ان کی جتنی بھی حرکات و سکنات تھی ان کا اتنا دائی ہوا کہ جناب امیر کو خدا کہنے لگے. اور نصیری جو لوگ ہیں وہ جانے لگے کہ نعوذ باللہ وہ جناب امیر کو خدا کہتے ہیں. جناب امیر نے مسجد میں جب عالم سجدہ میں سر رکھا تو آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ پروردگار انہیں ہدایت عطا کر کہ میرا اخلاص تیری بارگاہ میں اتنا خالص ہے آج سجدے میں اگر میرے سر پہ ضرب لگی ہے تو میں فتح یاب ہو گیا کہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ علی جسے سجدہ کرتا ہے وہ خدا کیا ہوگا. تو یہ اخلاص کے اعلیٰ ترین زینے ہیں کہ ہمیں عبادت بھی اس زمرے میں کرنی چاہیے کہ جہاں جان بھی چلی جائے تو زبان سے شکر الحمدللہ